یہ خوشخبری ملنے والی تھی کہ امیر محمد بن سلمان کی کاوشوں سے القدس آزاد ہو چکا ہے، یروشلم آزاد ہو چکا ہے۔ ایران کی پراکسیاں عراق میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں شام میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں یمن میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں لبنان میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں فلسطین میں موجود ہیں۔ ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں اسرائیل اور ایران کی نہیں بنتی اور یہ دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف، آج تک ہم نے انہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج وہ ریاض فیسٹیول کوئی خوشی سے نہیں منا رہے، وہ اس کو منسوخ بھی کرنا چاہتے تھے، اس پر بڑی میٹنگز بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ریاض میں ریاض سیزن کا آغاز ہو گیا ہے، سعودی عرب کے دارالحکومت میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں اس سیزن میں، ناچ گانا بھی ہوتا ہے اور سپورٹس کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایک میلے کا سما ہوتا ہے اور پوری دنیا سے اس میں لوگ آتے ہیں، ایشین بھی ہوتے ہیں، یورپین بھی ہوتے ہیں، امریکن کینیڈین بھی ہوتے ہیں اور دیگر ممالک کے، عرب ممالک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، فنکار، ملٹیپل چیزیں جیسے میں نے پہلے کہا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک طرف غزہ میں شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب یہ ایونٹ کر رہا ہے۔ سعودی عرب کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس پر بھی میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے لیے، وضاحت کے لیے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوسری تقریبات انقرہ میں، استنبول میں، ترکی میں بھی ہو رہی ہیں، 100 سالہ جمہوریت کی تقریبات ہو رہی ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی گل گپاڑا ہو رہا ہے، اسی طرح جشن منایا جا رہا ہے اور اسی طرح کی چیزیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں۔ تو تنقید کے جو نشتر ہیں وہ دونوں جگہوں پر چلانے چاہیے۔ اب آئیے تھوڑا سا فیس بک سے نکلیے، یوٹیوب سے نکلیے، ان چیزوں سے نکلیے اور یہ جو فلٹر زدہ ترانے اور اپنے جعلی جذبات ہیں، ذرا اس سے باہر نکل کے عالم اسلام کے پورے حالات پر ایک نظر ڈالیے، بناوٹی چیزوں سے باہر نکلیے، حقائق میں جائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عرب ممالک ہیں، 27-28 عرب ملک ہیں، ان کے درمیان ایک اسرائیل ہے۔ ان تمام عرب ممالک میں بڑے بڑے عرب ممالک ہیں، تگڑے ممالک ہیں، مستحکم ہیں، انہیں خراب کرنے کے لیے ایران کی پراکسیاں موجود ہیں۔ ایران کی پراکسیاں عراق میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں شام میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں یمن میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں لبنان میں موجود ہیں، ایران کی پراکسیاں فلسطین میں موجود ہیں۔ ان تمام خطوں میں امن نہیں ہے، عراق میں امن نہیں ہے، شام میں امن نہیں ہے، یمن میں امن نہیں ہے، فلسطین میں امن نہیں ہے اور لبنان میں امن نہیں ہے۔ اب حالیہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر دیا، اسرائیل نے بدلے میں حملہ کرنا تھا اور یہ شہادتیں ہونی تھیں، یہ غزہ کا محاصرہ ہونا تھا، اور یہ جب ہوا اس کے بعد پوری دنیا کی توپیں جو ہیں وہ سعودی عرب کی طرف ہو گئیں۔ سعودی عرب سے پوچھ کے تو حملہ نہیں کیا تھا حماس نے، مصر سے پوچھ کے تو حملہ نہیں کیا تھا، کویت سے پوچھ کے نہیں کیا تھا، از خود خاموشی سے حملہ کیا تھا، بلکہ کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ شہادتیں ہونی تھیں اور اس کے بعد یہ اعتراضات ان پر کیے جانے تھے، سعودی عرب تم کہاں مر گئے ہو، تمہاری غیرت کہاں ہے، 35 ملکوں کی فوج کہاں ہے۔ عرب اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ایرانی پراکسیوں کی کسی بھی طرح کی کارروائی پر ریئیکٹ اس طرح نہیں کریں گے کہ آؤ حیا علی الجہاد ہو گیا، اپنے ٹینک توپیں لے کے آ جاؤ، اپنے تمام معاملات لے کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ آج اگر غزہ کے ساتھ ایران مخلص ہے تو اسے نکلنا پڑے گا، آج حزب اللہ مخلص ہے تو اسے نکلنا پڑے گا، پھر عرب ممالک نہ آئیں تو پھر ہم بات کریں گے۔ سعودی عرب ایک عرصے سے ان تمام چیزوں کو فیس کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حوثیوں کے 7 حملے فیس کیے ہیں، 7 حملے۔ مکہ مکرمہ پر انہوں نے میزائل داغے، مدینہ منورہ پر داغے، ریاض داغے۔ آج آپ سیریا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیریا کی سب سے زیادہ امداد سعودی عرب نے کی ہے۔ سفارتی محاذ پر جنگ بندی کی جتنی کوششیں سعودی عرب نے کی ہیں کسی نے نہیں کی، باوجود اس بات کے کہ وہاں بشار الاسد ہے، باوجود اس بات کے کہ وہاں ایرانی پراکسی ہیں، اس کے باوجود بھی سیریا کی سب سے زیادہ مالی مدد سعودی عرب نے کی ہے۔ اس کے باوجود کہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے 7 بار سعودی عرب پر حملہ کیا گیا، سعودی فوجیوں کو شہید کیا گیا۔ یمن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ مالی امداد سعودی عرب نے کی ہے۔ فلسطین 47-48 سے لے کر آج تک جتنی مدد فلسطینیوں کی سعودی عرب نے کی ہے کسی اور ملک نے نہیں کی ہے۔ آج وہ ریاض فیسٹیول کوئی خوشی سے نہیں منا رہے، وہ اس کو منسوخ بھی کرنا چاہتے تھے، اس پر بڑی میٹنگز بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہوگا۔
سعودی عرب اپنی سرزمین کی حدود میں ایرانی پراکسیوں کے فیصلوں، حملوں اور ان کی شرارتوں کو اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں حماس کہیں کسی پر حملہ کرے، حزب اللہ کہیں کبھی کسی پر حملہ کرے، یا حوثی کبھی کسی پر حملہ کریں اور جواباً کوئی حوثیوں پر، حماس پر یا حزب اللہ پر کر دے، تو اس کی وجہ سے سعودی عرب کی سرزمین پر ایک پتہ نہ ہلے گا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ ہمارے اپنے جو فیصلہ کردہ معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ ہاں، اس کے باوجود اس وقت آپ دیکھیے 7 اکتوبر سے لے کے آج کے اس دن تک، لمحہ موجود تک، جتنی کانفرنسیں سعودی عرب نے کروائی ہیں کسی نے نہیں کروائی، جتنے دورے فیصل بن فرحان سعودی وزیر خارجہ نے کیے کسی نے نہیں کیے۔ سعودی عرب سفارتی ملک ہے، اس نے پراکسیاں نہیں پالی، اس نے بدماش نہیں پالے، اس نے خطے میں جو ہے وہ جنگیں نہیں لڑیں اور نہ ہی وہ لڑنا چاہتا ہے۔ وہ سفارتی ملک ہے اور سفارتی آداب کے تحت چلتا ہے، اور سفارتی طور پر اس وقت جو کام سعودی عرب کر رہا ہے وہ کوئی ملک نہیں کر رہا۔ خطے میں امن کا ایک ہی راستہ ہے، شام میں امن ہو جائے گا، یمن میں امن ہو جائے گا، فلسطین میں امن ہو جائے گا، عراق میں امن ہو جائے گا۔ ان تمام علاقوں سے ایرانی مداخلت کو ختم کر دیا جائے، ایرانی پراکسیوں کو ختم کر دیا جائے، روافظ کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ختم کر دیا جائے۔ سعودی عرب نے بہت کچھ فیس کر لیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تانے، یہ باتیں، یہ ہیں اور وہ ہیں۔ سعودی عرب نے تو داعش کے حملے برداشت کیے ہیں، سعودی عرب نے تو حوثیوں کے حملے برداشت کیے ہیں، سعودی عرب نے تو حزب اللہ کے حملے برداشت کیے۔ ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں اسرائیل اور ایران کی نہیں بنتی اور یہ دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف، آج تک ہم نے انہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے فلسطینی عربوں کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے یمن کے عربوں کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے لبنان کے عربوں کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا، اور پراکسیاں بنا کے انہیں استعمال کیا گیا ایران کے گماشتوں نے، ایران کے عجمیوں نے۔ تو غزہ کا کوئی معاملہ ہو یا حماس کا کوئی معاملہ ہو اور ان کی مسلط کردہ جنگیں ہوں، ان کی انائیں ہوں اور اس میں جھونکا جا رہا ہو عربوں کو، عربوں میں وہ تباہی لانے کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں کرنے دینا چاہتا سعودی عرب یا کوئی بھی عرب ملک۔ آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اگر اس میں مصر آ جاتا، اس میں سعودی عرب آ جاتا، اس میں کویت آ جاتا، تو خاکم بدہن یہ سب کچھ آج انہی ممالک میں ہو رہا ہوتا۔ ایران کے کہنے پر، ایران کی شرارت پر حماس کوئی حرکت کر دے اور اس کے بعد سعودی عرب کے ایونٹس بند ہو جائیں، سعودی عرب کے معاملات بند ہو جائیں، حج و عمرہ رک جائے یا دیگر کوئی اور معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سعودی عرب ایک تگڑا ملک ہے، بڑا ملک ہے اور مستحکم ملک ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، خود کرتا رہے گا۔ سفارتی طور پر فلسطین کی مدد کرے گا، ایسی مدد کرے گا کہ کوئی مدد ویسی کر نہیں سکے گا۔ مالی طور پر ایسی مدد کرے گا، لامحدود مالی مدد کرے گا، کوئی ویسی مدد نہیں کر سکے گا۔ اخلاقی طور پر ایسے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن فلسطین میں موجود ایرانی پراکسیوں کی لگائی ہوئی آگ اور بھڑکائی ہوئی جنگ میں سعودی عرب شامل نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس جنگ کی بنا پر اپنے فیصلوں میں کوئی تبدیلی لے کے آئے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی معاملہ جو ریاض کا یہ ایونٹ بند نہیں کیا گیا، اور اسی طرح ٹرکی نے بھی اپنا وہ 100 سالہ تقریبات کو بند نہیں کیا۔ سعودی عرب کی حکومت کہاں ہے، 35 ملکوں کی فوج کہاں ہے، جنرل راحیل شریف کہاں ہے، جنرل عاصم منیر کہاں چلا گیا، پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا کوئی کام نہ آیا، پاکستان کی فوج کسی کام نہ آ سکی، پوری دنیا کی مسلمان ممالک کو، پوری دنیا کی مسلمان ممالک سے مشورہ کر کے حملہ کیا تھا حماس نے۔ اب یہ معاملہ فلسطین والا بہت قریب آ چکا تھا حل ہونے کے۔ سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا تو سب سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی، جو پہلی بنیادی شرط سعودی عرب کی تھی کہ یروشلم کو اسرائیل خالی کرے گا اور 1967 کی حدود پر جائے گا، تب جا کر کوئی بات ہوگی، کوئی ڈائلاگ ہوں گے، کوئی معاملات آگے بڑھیں گے، اور یہ چیزیں فائنلائز ہو رہی تھیں، امن کی طرف جا رہا تھا معاملہ۔ بہت جلد آپ کو چند ماہ یا ایک آدھے سال، 6 ماہ کے اندر اندر یہ خوشخبری ملنے والی تھی کہ امیر محمد بن سلمان کی کاوشوں سے القدس آزاد ہو چکا ہے، یروشلم آزاد ہو چکا ہے، اور القدس میں اب مسلمان ہیں، اسرائیل نہیں ہے۔ پورا مشرقی یروشلم وہ فلسطین کے پاس ہے، فلسطین کا دارالحکومت ہے۔
अनकरीब आपको ये खबरें मिलनी थी कि फ़लस्तीन को उसके मकबूजा इलाके वापस मिल गए हैं और उसके बाद सऊदी अरब और इजराइल का सिफारती ताल्लुक़ कायम हो चुका है। ये खबरें आने वाली थी, ये मामलात बहुत आगे बढ़ गए थे। इसको ख़राब करने के लिए ईरान ने एक मामला रचाया, हिजबुल्लाह ने उसका साथ दिया, हमास को इजराइल पे चढ़ा दिया। अब जो है वो ताने सऊदी अरब तुम्हारी फ़ौज कहाँ, अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। तो रियाज़ कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहता कि हिजबुल्लाह की वजह से हम खामोश होंगे या रुकेंगे या फलां होगा, या हमास की वजह से, हम किसी की वजह से नहीं रुकेंगे। हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और साथ भी देते रहेंगे। अपने फ़ैसले हम खुद करेंगे।